السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف آپ سے کرواتے چلے. آج ہمارا پہلا موضوع ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے لاہور کے اندر ایک بڑے پاور شو کا اعلان کیا ہوا ہے اور اس کے لیے ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے پارٹی کی طرف سے, پولیٹیکل ہائپ. اور اس حوالے سے مختلف کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں. گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کنونشن کے نام کے اوپر کھوکھر برادران بڑے معروف فیملی ہے ہمارے علاقے کی, جوہر ٹاؤن کی, تو ان کے ہاں ایک سوشل میڈیا کنونشن منعقد ہوا. اس سوشل میڈیا کنونشن سے کچھ دیر پہلے ان کے گھر کا جو ایک حصہ ہے 13 کنال کے قریب یا 8 کنال کے قریب جو رقبہ ہے, جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے واگزار کرا کے یہ نعرہ لگایا کہ جناب یہ ان کا انلیگل قبضہ تھا جو ہم نے چھڑوا لیا. اس سے پہلے بہت سارے اور بھی ایسی جگہیں جہاں پہ دکانیں توڑی گئیں, بہت سارے گھر توڑے گئے کہ یہ انلیگل قبضہ ہے. وہ گزشتہ دنوں میں گزرا ہوں وہاں سے. یہ کھوکھر برادران کا, ویسے اس حوالے سے وہ معروف بھی ہیں, لیکن کہا گیا کہ یہ انلیگل قبضہ ہے. اور آج میں جب گزرا ہوں اس پروگرام کے لیے تو وہ ساری کنسٹرکشن دوبارہ ہو چکی ہوئی ہے اور وہی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان دکانوں کے اندر بھی اور ان گھروں کے اوپر بھی. تو اب پتہ نہیں حکومت ایسے ہی یہ بھی قبضہ چھڑوایا ہو. خیر, مریم نواز شریف نے وہاں پہ خطاب کیا اور اس کے بعد پھر وہ آج, یہ کل کی بات ہے, آج وہ جو ہیں وہ نکلی ہیں لاہور کو وارم اپ کرنے کے لیے. لاہور جو ہے پولیٹیکلی ڈپرائیڈ فیل کر رہا ہے, جبکہ لاہور کی جو تنظیم ہے اس کی کارکردگی سے بھی میاں نواز شریف خوش نہیں ہیں. ہمارے پاس کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں اور انہوں نے براہ راست لاہور کے اندر مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی, یہ تو ہمارے اسلان بھٹی صاحب کمپلیٹلی ان کو فالو کرتے رہے, ان سے ہم پوچھیں گے جو آج کے ہمارے پروگرام کا بھی حصہ ہوں گے. لیکن وہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد کیا منظرنامہ بنے گا, کیونکہ حکومت کے پاس تو ایک گھڑا گھڑایا بیانیہ تو ہوگا نا کہ یہ تو رضوی صاحب کے جلسے جیسے جتنے لوگ بھی اکٹھے نہیں رضوی صاحب کے جنازے جتنے لوگ بھی اکٹھے نہیں کر سکے اور اتنے نہیں کر سکیں گے یہ ڈیفینیٹلی, تو یہ ایک بیانیہ تو ہو گیا. یہ ایک صورتحال ہے. پبلک گیدرنگز ہو رہی ہیں اور دوسرا ہمارا موضوع جو ہے کہ ان پبلک گیدرنگ کے ساتھ ساتھ کرونا بھی مارچ کر رہا ہے اور ایک دن کے اندر جو ہے وہ آج 5 ماہ کے بعد ایک دفعہ پھر جو 3800 ٹیسٹ جو ہیں پورے ملک کے اندر پازیٹیو آئے ہیں, حکومت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بڑھتا جا رہا ہے. لیکن ساتھ میں حکومت نے ہمیں یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ بتایا کہ جو آکسیجن ختم ہو گئی تھی, جس کا معاہدہ جو تھا کوئی 3-4 ماہ پہلے ختم ہو گیا تھا ایک کمپنی کے ساتھ, وہ آکسیجن ہاسپٹل میں دستیاب نہ ہونے کے نتیجے میں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں 6 افراد کی جو ہے وہ موت ہو گئی ہے اور حکومت نے بہت بڑے احتساب کرتے ہوئے وہاں پہ 7 لوگوں کو معطل کر دیا. اب 6 لوگوں کے مرنے کے عوض 6 لوگوں کو معطل کرتے, ایک کو اضافی کر دیا, لیکن ڈائریکٹر بھی ان میں شامل ہے, معطل کر دیا جی. تو یہ بہت بڑی ترقی ہے جی, کیونکہ ساہیوال میں جو کارنیج ہوا تھا, جو قتل عام ہوا تھا اور جس کے اندر ایک پوری فیملی اڑا دی گئی تھی, اس میں تو ایک بندہ ایک دن کے لیے بھی معطل نہیں ہوا تھا. تو حکومت سیکھ تو رہی ہے, امپروومنٹ تو آ رہی ہے, نرم تو ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کے اوپر آپ لوگوں کو داد و دہش کے ڈونگرے برسانے چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ جو کرونا کو جو ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ بنا دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے, جو کہ صرف اپوزیشن کے جلسوں میں آتا ہے, حکومت کے جلسوں میں نہیں آتا. تو اس کے نتیجے کے اندر عوام ایس او پیز کو سنجیدہ نہیں لے رہے اور یہ والی ویو جو ہے کرونا کی زیادہ لیتھل ہے. پچھلی دفعہ جب 7% پہ کرونا پازیٹیو کیسز کی ریشو پہنچی تھی تو کرونا اس کے بعد ڈکلائن کا شکار ہو گیا تھا, اور اس دفعہ شروع 8% سے ہوا ہے اور اب 8.5-9% جو ہے وہ پازیٹیو ریشو آ رہی ہے, جو دنیا بھر کے اندر خطرناک ترین سمجھی جا رہی ہے. کرونا کے حوالے سے جو ویکسین آنی ہے, ہم ویکسین لینے والے ممالک کی لائن میں کہیں بھی نظر نہیں آتے اور ہم دنیا کے 8ویں موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہیں. ہم دنیا کو کس چیز سے بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اپنی ولنریبلٹی سے. یہ سوچنے کی بات ہے اور اپنے جو ہیں پینلسٹوں سے آج پوچھیں گے. آج ہمیں لاہور اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحبہ نے جن پینلسٹ نے جوائن کیا ہے ان میں ڈاکٹر فرزانہ صاحبہ ارشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ پولیٹیکل سائنس کی استاد ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اندر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا تشریف لانے کا. اور ان کے ساتھ ہیں ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب بیورو چیف ہیں, سینئر صحافی ہیں.
اور ہمدم درینا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آج فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے جناب بریگیڈیئر عمران ملک صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر ان کے آرٹیکل آپ پڑھتے رہتے ہیں مختلف اخبارات کے اندر, پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی. اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے ممتاز بھٹی صاحب, وہ کسی اہم میٹنگ میں مصروف ہیں اس وقت, اعلیٰ لیول کی جو میٹنگ ہو رہی ہے وہاں سے خبریں آپ کے لیے اور ہمارے لیے اکٹھی کر رہے ہیں. بھٹی صاحب میں آپ سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ آج آپ سارا دن واچ کرتے رہے اس کو. جی بیسیکلی تو یہ بتائیے کہ مریم نے وہ جو اپنا لاہور کا وزٹ تھا وہ شروع کہاں سے کیا اور کہاں کہاں گئیں, اور بیسیکلی نون لیگ کی قیادت یا میاں نواز شریف کیا اس کے بیہائنڈ آبجیکٹو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جو ان کا سفر تھا آج کا جو بھی جاری ہے رواں دواں ان کا قافلہ, وہ انہوں نے قائد اعظم انٹرچینج رنگ روڈ سے سٹارٹ لیا ہے جی. انہوں نے وہ دروغہ والا گئی ہیں وہاں سے سیدھا اسٹریٹ رنگ روڈ سے ہوتے ہوئے وہاں پہ ظاہر اتری ہیں, وہ انٹرچینج بنتا ہے دروغہ والا میں, وہاں سے وہ شالیمار چوک پہ گئی ہیں. اس کے بعد وہاں سے وہ کوآپریٹو اسٹور یعنی جو بھگوان پورہ کے پاس ہے وہاں پہ آئی ہیں. اس کے بعد وہاں سے وہ بدامی باغ کی طرف, یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ وہ خطاب کرتی آ رہی ہیں. جی جی جی, یہ سارے چار جگہ انہوں نے خطاب کیا جی. ایک جگہ وہ صرف کراس کیا انہوں نے شالیمار چوک میں, وہاں خطاب نہیں کیا انہوں نے, اور ایسے ایسے کیا, ہاں ہاتھ ہلا دیا انہوں نے. اور اس کے بعد وہ ہوتی ہوئی اس وقت جو ہے وہ بدامی باغ کی جانب رواں دواں ہے جہاں پہ ایک بڑا جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے. اور اس میں جو مین آبجیکٹو وہی یہی تھا کہ 13 دسمبر کو جو پی ڈی ایم کا جلسہ یہ وہ کیا نام ہے, روحیل اصغر صاحب کا حلقہ بنتا ہے نا. جی 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 جی, وہاں پہ خواجہ سعد رفیق نے بڑا جوشیلا خطاب کیا دروغہ والا میں. انہوں نے بہت کہا جی کہ اب 13 دسمبر کو صرف دمادم مست قلندر ہوگا, اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ جو باقی دیگر زوما تھے ان کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا جی کہ ہم استعفوں کی بات بھی ہوگی. آج پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں قمر زمان قاہرہ بھی تھے, ایک مولانا صاحب جے یو آئی فے سے تھے, ان کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ تھے. ان کا بھی یہ کہنا تھا جی کہ استعفوں کو جب ہوگا تو ساری جماعتیں دیں گی, اور یہ ہوگا کہ ہم اس کا طے کریں گے. جو کل ان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے کل پی ڈی ایم کا اسلام آباد میں, اس کے اندر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ استعفوں کی آپشنز کس حد تک کارگر ہو سکتی ہے, یا کس حد تک اس کو دینا ہے, یا کس حد تک روکنا ہے, یا اس سے پہلے لانگ مارچ کرنا ہے. یہ کل فیصلہ ہونا ہے. پی ڈی ایم کی قیادت کا کل سربراہی اجلاس ہے اسلام آباد میں, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے وہ چونکہ چیئرمین ہے وہ اس کو پریزائڈ کریں گے. واپس اگر آ جائیں تو مریم نواز صاحبہ یا پی ایم ایل این نے دیکھیں جی آج جو ہے انہوں نے موبلائزیشن کیمپین سٹارٹ کی ہے, لاہور کو موبلائز کیا انہوں نے. لاہور جس طرح سب کو پتہ ہے جی کہ مسلم لیگ نواز کا گڑھ ہے, قلعہ ہے, ان کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ بھی ہے اور وہ ثابت بھی کیا انہوں نے. اس میں لوگ نکلے ہیں, آج بھی کورونا اپنی جگہ موجود ہے لیکن لوگ نکلے ہیں. لوگوں نے پھر ان کا استقبال کیا ہے مریم نواز صاحبہ کا. وہ ہر جگہ پہ جدھر بھی گئی ہیں وہاں پہ انہوں نے نعرے بھی لگوائے, حکومت مخالف, وزیر اعظم کے مخالف بھی اور بی ٹی آئی کے مخالف بھی. لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ لاہوریے جو ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے مسلم لیگ نون کے بھی تھے, عام لوگ بھی تھے اس میں شامل, وہ نکلے ہیں. میں کچھ دیر پہلے جو شالیمار چوک سے جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میں نے 2-3 لوگوں سے میں نے پوچھا جی کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم سننے ہی آئے تھے کہ کیا واقعی ہی نون لیگ جو ہے وہ سیریس ہے حکومت گرانے میں یا حکومت مخالفت میں, یا اس طرح یہ اوپر سے آئے واش کر رہے ہیں. ان میں اچھے پڑھے لکھے سینسیبل لوگ بھی تھے, اس میں نے کچھ فیملیز بھی وہاں پہ دیکھیں, وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں, اور ان کا بھی یہی کہنا تھا جی کہ ہم جو ظاہر ہے رئیس صاحب مہنگائی سے کون تنگ نہیں ہے آج کل, اور جس طرح کی مہنگائی ہوئی ہے بالکل شتر بے مہار, سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ہی علاقے میں ایک چیز کی 3-3, 4-4, 6-6 پرائسز ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کا, عام لوگوں کا یہ کہنا ہے جی کہ یہ نکلیں, ہم ان کے ساتھ نکلیں گے, ان کا ساتھ دیں گے, لیکن ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ یہ نکلیں اور ہم نہ نکلیں, یا ہم نکلیں اور یہ نہ نکلیں. وہ اصل میں گیج کر رہے ہیں, عوام جو ہے جو جلسوں میں جا رہے ہیں وہ گیج یہ کر رہے ہیں کہ جو سیریسنس آف پی ڈی ایم لیڈرشپ ہے وہ کس حد تک ہے. کیا واقعی یہ سیریس ہے اس معاملے میں کہ حکومت مخالف ہے یا حکومت گرانے تحریک میں, یہ بالکل شامل ہے. لیکن وہ یہ بات طے کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کس حد تک جانا ہے. اگر یہ تحریک اسلام آباد کی جانب چلتی ہے تو کیا ان لوگوں نے یا عوامی لوگ جو عوام ہیں انہوں نے ان کے ساتھ چلنا ہے یا کسی حد تک چل کے پیچھے ہٹنا ہے. آج کا جو کام تھا وہ مریم نواز کا یہی تھا کہ وہ موبلائزیشن کر رہی ہیں اور ان کو یقین دلا رہی ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی قیادت, خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے, ان کے درمیان جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے ان کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے, سب ایک پیج پہ ہیں. اور وہ ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ حکومت کو فارغ کروا کر نئے انتخابات کی راہ ہموار کی جائے اور اس کے بعد جو ہے واپس اپنی جگہوں پر بیٹھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, یہ آپ کے سامنے ہے صورتحال, ظاہر ہے یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, کرونا بیک ڈراپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے,
لیکن ہم یہ لاجک کھو دیتے ہیں جب حکومت جو ہے یا حکومت کے اپنے جو اتحادی ہیں وہ ہر طرح کی میٹنگز کرتے ہیں، تو پھر ہم اپوزیشن کو بھی یہ کہنے کا رائٹ کھو دیتے ہیں، کیونکہ بائی ایگزامپل تو حکومت نے لیڈ کرنا ہے۔ جب حکومت اپنے جلسے کر رہی ہے تو ہم کس منہ سے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنائیں؟ لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ ہو رہی ہے اور یہ ٹریجڈی ہے اس وقت رائٹ ناؤ کہ ایک وبا ہے، اس وبا کی پرواہ کیے بغیر ہماری پولیٹیکل ایلیٹ یا پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ روڈز پہ ہے۔ اچھا، بہت نوازی شہید صاحب آپ نے شامل کیا، آپ کی آواز کچھ کٹ کے آ رہی تھی، بہرحال میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کرونا وائرس کو دیکھیں اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے دوران میں، تو میرے خیال میں جیسے کہ میں پہلی بھی آپ کے پروگرام میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے دونوں سائڈ سے، گورنمنٹ ایز ویل ایز اپوزیشن، ان کو بہت زیادہ رسپانسبلٹی شو کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ میچورٹی شو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دونوں سائڈ نے جب بے انتہا وہ کیے ہیں، پبلک گیدرنگ کی ہیں، پبلک میٹنگ کی ہیں، جلسے کیے ہیں، اور دونوں سائڈ نے بالکل اس بات کو مد نظر نہیں رکھا کہ اس کا ایفیکٹ، کرونا وائرس کا ایفیکٹ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر کیا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھنے پہ مجبور ہوں کہ جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں ہمارے ملک میں، چاہے اپوزیشن کے ہوں یا گورنمنٹ کے ہوں، وہ اپنے ذاتی یا اپنے پارٹی مفادات کی خاطر وہ پاکستان کی پبلک کی صحت کو اس کے اوپر بازی لگانے کے لیے تیار ہے۔ اور میرے خیال میں یہ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کے اوپر ایک بہت ہی ایک نیگیٹو قسم کی ایکسپرشن ڈالتی ہے یہ بات۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ 13 دسمبر کو یہ اناؤنس کیا کریں گے، ریزگنیشنز، لانگ مارچ۔ اگر ان دونوں پوائنٹس کو دیکھا جائے تو ریزگنیشنز کی جو جیسے آج رانا ثناء اللہ صاحب کی اور طاہرہ صاحب کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، تو ان دونوں کی باڈی لینگویجز میں جو فرق تھا وہ بہت واضح تھا۔ جب سوال کیے گئے ریزگنیشنز کے اوپر تو وہ فرق اور زیادہ واضح ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب بالکل کلیئر تھے کہ یہ ہم ریزگنیشن دیں گے، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ ہم دیکھیں گے، جو ہم نے 26 پوائنٹ کا چارٹر بنایا ہوا ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ مطلب انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو کمٹ نہیں کیا۔ تو اگر یہ دو میجر پارٹیز جو ہے پی ڈی ایم کی، یہ مکمل طور پر اپنی کمٹمنٹ شو نہیں کر رہے ہیں، اپنی کمٹمنٹ جو ہے اپنے دنیا سے مراد ہے کہ اپنے لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آ رہی، تو ظاہری بات ہے کہ یہ پھر ان کے جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں وہ مختلف ہیں، وہ شاید ایک نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو میرے ذہن میں تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو چھوٹی پارٹیز ہیں وہ اگر ریزائن کریں گی تو ان کو کیا ملے گا؟ وہ کیوں ریزائن کریں؟ چھوٹی پارٹی سے مراد آپ کیا ملے گا؟ چھوٹی پارٹی سے مراد کون سی پارٹی؟ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک سوال اٹھے گا کہ تمام جو 11 پارٹیز ہیں میرے خیال میں ان کے پولیٹیکل آبجیکٹو مختلف ہیں۔ دوسری بات ہم آتے ہیں لانگ مارچ کی طرف۔ جب ہم لانگ مارچ دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لانگ مارچ ہو گیا، یہ پہنچ گیا اسلام آباد، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ دھرنا ہوگا، دھرنا بھی ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے سوچا ہے؟ کیا اس کے بارے میں بتایا ہے کچھ کہ اس ٹھنڈے موسم میں، اس سردی میں، جبکہ کورونا ویسے ہی بہت زیادہ پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، سردی بہت ہے، بارشیں ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر، اور اس تمام حالات میں یہ اس کو کیسے سسٹین کریں گے یا کیسے مینٹین کریں گے؟ چلے میں یہ بات بھی اگر مان لوں کہ انہوں نے سسٹین بھی کر لیا، مینٹین بھی کر لیا، اور ڈسکشن سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی انہوں نے گرا دی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے بتایا کہ ان کا لانگ ٹرم پلان کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا کیا پیپلز پارٹی اور یہ مسلم لیگ نون مل کر الیکشن لڑیں گے نیا والا؟ جو ڈویژن آف پاور ہے وہ کیسے ہوگی؟ چھوٹی پارٹیوں کا کیا رول ہوگا؟ تو یہ اتنی زیادہ انسرٹنٹیز ہیں، اتنی زیادہ جو ہے جو باتیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے، یا ان کا پوائنٹ آف ویو ہمیں معلوم نہیں ہے، ان کی پالیسیز ہمیں معلوم نہیں ہے، جس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹی یا یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ صرف اور صرف اس کام کے لیے آئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس گورنمنٹ کو گرایا جائے
اور میرے نزدیک جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے لیڈرز اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز جو ہیں ان کی کرپشن کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ مجھے تو اس کا کوئی سیاسی جو ہے ایسا مطلب عمل نظر نہیں آتا کہ جو کسی بھی طرح سے پاکستان کی پولیٹیکل سینیریو کو چینج کرے, اس کو بہتر کرے یا لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری لے کر آئے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے, آج مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس جاری کیا گیا کہ جناب وہ وزارت داخلہ کی طرف سے, اور کہ جناب یہ جو آپ کا لشکر ہے, یہ جو انصار الاسلام نام کا, جو مولانا کی سیکیورٹی کے لیے ان کے ساتھ چلتا ہے. مولانا پہ 3 خودکش حملے ہو چکے ہیں ویسے بھائی ادھر, لیکن یہ جو ہے یہ بین ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ رضاکار ہیں, یہ تو لشکر تو نہیں ہے, اور رضاکاروں کے ہاتھ میں جو ہے, لشکر کے ہاتھ میں تو بندوقیں ہوتی ہیں, ان کے ہاتھ میں تو ڈنڈے ہوتے ہیں فور سیکیورٹی پرپز. اور دوسرا ایک نواں کوٹ تھانہ میں مقدمہ درج ہوا ہے جس میں ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق کے خلاف جو ہے وہ کرونا SOP کی وائلیشن اور پولیٹیکل سپیچ کے اوپر مقدمہ کر لیا. حکومت کو زیادہ ہی پریشان نہیں ہوگی اس کے اوپر؟ جی رضی صاحب, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ تحریکیں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ نفع اور نقصان کے بغیر عوامی جو ہے تحریک بنتی ہے, اور یہ بات اس کے اوپر جس طرح ہم کرونا کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے وہ ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے. آپ صرف میں صرف اس موومنٹ کے پرسپیکٹو میں بات کر رہی ہوں. لاہور کا جلسے کی 2-3 لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنس. اگر آپ کو یاد ہو 2011 میں اکتوبر میں جب عمران خان صاحب کا سونامی کا وہ سلوگن شروع ہوا تو وہ لاہور کے جلسے سے شروع ہوا. تو لاہور کی ایک پاکستان کے اندر ایک امپورٹنس ہے, پولیٹیکل موومنٹ کے حوالے سے امپورٹنس ہے, لاہور کے اندر سے ہر تحریک نے جنم لیا ہے. تو یہ لاہور کا جلسہ اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ظاہر ہے جلسے سے یہ بات تو واضح ہے کہ کوئی حکومت نے چلے نہیں جانا 13 تاریخ کو, لیکن ایک پریشر بلڈنگ ٹیکٹک ہے یہ جو آج جس طرح سے ماس کمپین شروع کی ہے مریم نے ریلیز کی شکل میں, تو ظاہر ہے یہ ایک مومنٹم بنانے والی صورتحال ہے. لیکن اصل تو وہ چیز ہے کہ وہاں پہ جو سپیچز ہوں گی اور وہاں پہ جو اناؤنسمنٹس ہوں گی, وہ اناؤنسمنٹ جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل جس طرح بھی آپ انٹرو میں بھی بات کر رہے تھے کہ کیا استعفوں کا اعلان کیا جائے گا, جو کہ ظاہر ایکسپیکٹڈ بھی ہے کس قسم کی کوئی بات, یا لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا. لانگ مارچ کا اعلان کے حوالے سے بھی اور استعفوں کے اعلان کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ تو بالکل اس حوالے سے ایک ٹرمبلنگ سی سچویشن پیدا ہو جائے گی, کیونکہ اگر استعفے اتنے ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر ضمنی الیکشن تو نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک ابھی بات کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ ان کے اندر کوئی یونٹی نہیں ہے, میرے خیال میں ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس سے کوئی یونٹی جو ہے وہ ان کی کوئی شیٹر ہوتی ہوئی نظر آئے. کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں تحریکیں رضی صاحب چلتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں اگر عوام کے اندر ان کی پذیرائی کتنی ہے. عوام کے اندر صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے جب بھی کوئی ہمارے پرائم منسٹر سمیت ان کے سارے جو وہ لوگ جو ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے روز تقریباً 4-5 پریس کانفرنسز کرتے ہیں, یا ان کے بھی جتنے بھی وزیر اور مشیر ہیں, ظاہر ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں, 50-60 کے قریب ان کی تعداد ہے, ان کی باتوں کا محور اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ پچھلے چور تھے. مطلب یہ پچھلے چور والا یقین کریں اب باقاعدہ ایک لطیفہ بن گیا ہے, ایک سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ایک لطیفے کے مطلب طور پہ لیا جا رہا ہے کہ پچھلے چور تھے. 2.5 سال کے اندر آپ کی پرفارمنس یہ ہے کہ پچھلے چور تھے, یعنی کہ عمران خان صاحب PTI کی حکومت یہ بتانے آئی تھی کہ پچھلے چور تھے. اگر پچھلے چور بھی تھے تو انہوں نے آپ نے جتنا 2.5 سال کے اندر قرض لیا ہے انہوں نے آپ سے اس سے کم قرضہ 5 سالوں میں ایڈ کیا. لیکن وہ تو ظاہر ہے موٹر ویز بھی ہمیں نظر آتی ہیں, ہمیں سڑکیں بھی نظر آتی ہیں, ہمیں نظر آتا ہے کہ 4 شہروں کے اندر میٹروز بن گئے, اورنج ٹرین بن گئی, مطلب 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو گئی, انفلیشن کے سارے اشاریے بہتر ہوئے, مطلب یہ کہ مہنگائی کنٹرول میں آئی. تو وہ تو ایک پرفارمنس دکھانے کی بات کرتے ہیں, اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں موجودہ حکومت کو دکھانے کو کیا ہے؟ صرف یہ کہنا کہ پچھلے چور تھے. یقینی طور پہ ایک ٹوٹلی مطلب موجودہ 2.5 سالوں کے اندر تو ایک ناکام صورتحال ہے. معیشت جتنا مرضی آپ کہیں چلا دی ہے, لیکن معیشت تو نہیں چل رہی, ملک تو نہیں چل رہا. تو جب آپ کی اس کے مقابلے میں پرفارمنس کوئی نہیں ہے اور آپ کسی طریقے سے کسی لیول کے اوپر ان کو انگیج نہیں کرنا چاہتے اپوزیشن کو, تو پھر تو ظاہر ہے یہ موومنٹ جو ہے اس کے اندر بہت ایک لحاظ سے عوامی دباؤ حکومت کے اوپر بہت بڑھ جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحبہ حکومت یہ بھی تو کرتی ہے نا کہ وہ پہلے کہتی ہے ہم نہیں ہونے دیں گے جلسہ, اور اس کے بعد بتدریج بیک آؤٹ کرتی جاتی ہے. کوئٹہ کے جلسے میں بھی یہی ہوا, پشاور میں بھی یہی ہوا, اور پھر ملتان میں بھی یہی ہوا, اور 24 گھنٹے پہلے یا 12 گھنٹے پہلے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی کر لیں جلسہ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. 24 گھنٹے بھی نہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ ملتان کے جلسے میں پہلے وہ اسٹیڈیم لوگوں نے خالی کروا لیا, مطلب یہ کہ پولیس پیچھے ہٹ گئی, آدھی رات کو دوبارہ قبضہ کر لیا,
اور پھر اس کے بعد آخر میں جا کے جس دن مطلب جلسہ تھا اس وقت کہا کہ لوگوں کو نہ بڑی لیڈرشپ کو نہ روکا جائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس سے ملتان کے اندر 3 دن جلسہ ہوا ہے, اس سے حکومت کو زیادہ ٹف ٹائم ملا ہے, موومنٹ زیادہ سٹرونگ ہوئی ہے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اس قسم کی جب باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر کسی قسم کی گرفتاریاں کرنا یا وہ رکاوٹیں ڈالنا وہ سچویشن کو مزید ایگراویٹ کرتا ہے. اور یہ مطلب آج کی بات نہیں ہے, ساری موومنٹس کو آپ پاکستان کی نکال کے دیکھ لیں, ہسٹری میں دنیا میں اگر آپ ایگزامپل تلاش کرنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی آپ گورنمنٹ کی رکاوٹیں موومنٹس کو روک نہیں سکتی. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی لیول پہ ان کو انگیج کرتے ہوئے سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں, لیکن وہ بھی ہمیں فی الوقت تک کسی قسم کی کوئی اس حوالے سے بریک تھرو نظر نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک ہے. برگیڈیئر صاحب جاتے جاتے سر اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں نا برگیڈیئر عمران ملک صاحب؟ جی بالکل. جی برگیڈیئر صاحب یہ حکومت کی اسٹریٹجی جس کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ نے ایک رائے دی ہے, یہ جو حکومت پہلے فل تھروٹل جاتی ہے کہ جی ہم روکیں گے, ان اینی کیس ہم روکیں گے, اور پھر مزاحمت ہوتی ہے, گرفتاریاں ہوتی ہیں. ویسے بائی دا وے ملتان کے جو پولیٹیکل ورکر تھے وہ ابھی تک ہیں جیل کے اندر, اور اس کے فالو اپ بھی نہیں کرتی پولیٹیکل پارٹیز, بری بات ہے. لیکن اس کے بعد پھر 24 گھنٹے سے 12 گھنٹے کے پہلے وہ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں جی کر لیں جی جلسہ. کوئی ہم ایسا, ٹھیک ہے اگر جلسہ انویٹیبل ہی ہے تو انتظامیہ آخری وقت تک اڑی رہتی ہے, تو اگر کسی نے کوئی کرونا کا کوئی ماسک لگانا تھا وہ بھی نہیں لگاتا. مطلب کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے سر اس کے اوپر؟ کیا آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی تھی؟ جی برگیڈیئر صاحب آپ دوبارہ بتا سکتے ہیں آواز ذرا؟ میں نے کہا کہ اگر یہ انڈرسٹینڈنگ سے کر لیا جائے اور حکومت بھی وہ تھریٹننگ سٹیٹمنٹ نہ دے تو چلیے وائلیشن کم ہو جائے کرونا والی. جی بالکل ریزا, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں اس کو پاکستان میں ایک ہیلدی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے طور پر دیکھنا چاہیے, اور اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ یہ جلسے جو ہیں وہ خالصتاً کوئی اپنے ایکٹیویٹی کے طور پر اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. کرونا جو ہے وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر ہے ان تمام چیزوں میں. یہ کہنا کہ باقی جگہوں پہ اسکول کالجز بھی کھلے ہیں یا مارکیٹس کھلی ہیں تو وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی تنگ جگہ پہ, کنسٹرکٹڈ جگہ پہ, ایک اسٹیڈیم اندر ہزاروں لوگ جمع نہیں ہو جاتے اور اتنی زیادہ قربت نہیں ہوتی لوگوں کے آپس میں, تو اس کا افیکٹ ڈیفینیٹلی ہے. اور میرے خیال میں تو اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کو کھلے دل سے اجازت دیتی تو یہ شاید پی ڈی ایم زیادہ ایکسپوز ہوتی. اور ایک ان کا جو بیانیہ تھا کہ جی یہ کرونا کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہیں اور لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, اس بیانیے کو تھوڑی تقویت ملتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اوپر لازم ہو جاتا کہ وہ شو پوسٹ کرتے, وہ بتاتے کہ ہم کتنے لوگوں کو جمع اکٹھا کر سکتے ہیں. اب لاہور میں 11 پارٹیاں مل کر اگر یہ عمران خان کے 2011 والے جلسے سے زیادہ لوگ جمع نہیں کرتے تو یہ ماڈلسٹی ہار جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اسے ہمیں تو بالکل ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے طور پر دیکھنا چاہیے, اور دونوں سائڈس کو میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں, اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی, قوم کو, ان کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ جو آپ دونوں پارٹیاں, دونوں سائڈ جو ہیں یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں, اس میں آپ نے ہماری جان و مال, ہماری جو ہیلتھ جو ہے, صحت جو ہے, اس کو مد نظر کیوں نہیں رکھا؟ اس کا جواب یہ دونوں سے لینا لازمی ہے, اور یہ آپ جو میڈیا اس کا جواب ان کا یہ سوال کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے برگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک پہ جا رہے ہیں جی, بریک سے جب واپس آئیں گے تو کرونا کے حوالے سے یہ موضوع جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا پروگرام میں. فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ کرونا میں اضافہ نظر آ رہا ہے ہمیں, اور اس اضافے کے نتیجے میں کرونا کیسز کے اندر, اور بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ہم 3800 کیسز پازیٹیو آئے ہیں ایک دن میں, اور جو کہ بہت بڑی ریشو ہے. ڈاکٹر صاحبہ دنیا اس وقت گزر رہی ہے, ظاہر ہے کیپٹلزم اس وقت مذہب ہے دنیا کی ایک بہت بڑی, جو کہ ڈومینیٹنگ قوتیں ہیں ان کا,
اور کیپٹلزم جو ہے اس میں سیل جو ہے بزنس کی اور پروڈکٹ کی وہ بہت میٹر کرتی ہے، اور ویسٹرن ورلڈ کی سب سے زیادہ سیل جو ہے وہ کرسمس پہ ہوتی ہے. تو دنیا اس وقت دھڑا دھڑ کرونا کی ویکسین لگوا رہی ہے تاکہ 15 سے 20 کے درمیان وہ بزنس کھولیں اور وہ والی جو سیلیبریشن ہیں، وہ والی سیلز جو ہیں ان کو ہارنس کر سکے، ان کے بینیفٹ کو، اور یوں وہ ایک نیا اس کے اندر پھونک سکیں. ہمارے ہاں ویکسین جو ہے وہ سرکار جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی اس لائن کے اندر. ہر ملک نے اپنی بکنگ کروا لی ہے، اپنے عوام الناس کو ڈیٹ دے دی ہے، اور ہم ابھی تک اس لائن میں ہیں ہی نہیں کہیں پہ، بلکہ ہم الٹا کنسپائریسی تھیریاں چھوڑ رہے ہیں کہ یہ ایک نینو چپ جو ہے وہ ہر بندے کے اندر انجیکٹ کر دی جائے گی. مطلب لال ٹوپی اینڈ کمپنی کو ہم نے لگا دیا ہے ساشی تھیوریاں گھرنے میں اور پھیلانے میں، اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر جی وہ تھیوریاں پیش کی جا رہی ہیں. دنیا کے تو کیا آئندہ پھر ہم ویسے جہاز پہ جب بیرون ملک جائیں گے تو ویسے ہی ہوگا ہمارے ساتھ، جس طرح ہمارے بزرگ جو ہے وہ پولیو کے قطرے پی رہے ہوتے ہیں، اس کا سرٹیفکیٹ بنا رہے ہوتے ہیں جہاں حج عمرے پہ جاتے ہیں. تو کیا یہ کرونا کے حوالے سے بھی ہمیں ایئرپورٹ پہ لگوانی پڑا کرے گی ڈاکٹر صاحب؟ دو باتیں ہیں رضی صاحب. ایک تو آپ نے ویکسین کی بات کی ہے، ویکسینیشن کے حوالے سے میری نظر سے خبر گزری اور میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس کی کنفرمیشن کریں کہ رشیا کی آفر ہے پاکستان کو فری آف کاسٹ. ہمارے دفتر خارجہ نے اس کی کنفرمیشن کی ہے جی، فری آف کاسٹ دینے کی. اور یہ فری آف کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور دیکھیں یہ حقیقت ہے، کرونا پوری دنیا میں ہے. ابھی بھی ویسٹ کے اندر اگر آپ میڈیٹرینین یورپ کے دیکھیں ملکوں کو، امریکہ کو دیکھیں تو وہاں پہ کیا سچویشن ہے کہ روز امریکہ کے اندر 1500 کے قریب ڈیتھس ہو رہی ہیں. یورپ کے اندر سٹیٹس یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر مطلب ہم نے دیکھا، بلکہ پچھلی جو ویو تھی اس سے زیادہ بڑھ کے اٹلی کے اندر ڈیتھس رپورٹ ہو رہی ہیں. جرمنی میں پچھلی دفعہ کم ہوئی تھی، اس دفعہ وہاں پہ بھی زیادہ ہو رہی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا کنسرن ہے، کیا پاکستان کے عوام ہیں کہ نہیں ہے، یہ بنیادی کوسچن ہے. ابھی ورلڈ بینک نے پچھلے دنوں مطلب جب یہ پہلی کرونا کی ویو تھی تو بہت پاکستان کو سپورٹ کیا. اب انہوں نے آپ کو پتہ ہے سسپینڈ کر دی ہے پاکستان کی کرونا امداد، اور ریزن یہ بتائی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ ہاسپٹل فیسلٹیز کو اور مطلب میڈیکل فیسلٹیز کو بہتر نہیں کر سکیں، تو امداد کہاں جا رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے، یہ ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب کا کوسچن ہے، آپ کا بھی آئی تھنک ہوگا، میرے ذہن میں بھی یہ کوسچن ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل آپ کو اس حوالے سے ایڈ ملی ہے کرونا کے حوالے سے، وہ کہاں لگائی گئی ہے؟ مطلب کیا آپ نے اس قسم کے کوڑا پروجیکٹس بنائے جو کہ ہم نے دیکھا یہ لاہور ایکسپو کے اندر، وہ میرا خیال ہے 97 کروڑ روپے کا وہ پروجیکٹ تھا صرف، جس کے اوپر ایک لوہے کا بیڈ رکھا ہوا تھا اور وہ 1000 بستروں کا تھا، اور اب اس کو اٹھا کے کہیں پھینک دیا گیا. بات یہ نہیں ہے کہ وہ تھا، اس کو غائب کر دیا ہے اور چیف منسٹر صاحب نے دوبارہ وزٹ کیا کہ یہاں پہ ایک ہاسپٹل پھر بنایا جائے. چلیں، یعنی کہ اس کا کوئی آڈٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی پتہ نہیں. آپ رشیا کو کیوں نہیں بھئی اس کو اوکے کر رہے؟ یا آپ کو کیا اس سے بڑی آپ کے پاس آفر ہے؟ کیا اس سے زیادہ اچھی سوفسٹیکیٹڈ ویکسینیشن مل رہی ہے آپ کو فری آف کاسٹ؟ اگر کچھ بھی نہیں مل رہا تو کم از کم اس کو تو لینے کی کوشش کریں. اور یہ اب ویریفائیڈ ہیں، مطلب یہ کہ یہ لوگوں کو لگ رہی یہ ویکسینیشن جو ہیں وہ لوگوں کو لگ رہی ہیں. نمبر ایک. دوسری بات جو آپ نے کی ہے نا کانسپریسی تھیریز کی، دیکھیں رضی صاحب جب بھی ہم دنیا میں کوئی میسو لیول کے اوپر کچھ ہوتا ہے یا اس قسم کی کوئی وبا پھیلتی ہے یا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کانسپریسی تھیریز جو ہیں ان کی ایک پوری ہسٹری ہے جو کہ ساتھ ہی انگیج ہو جاتی ہے. ہم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں اور ہم ایک سٹیٹ آف ڈینائل کے اندر چلے جاتے ہیں یا اس کے اوپر بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں. ہمارا اپنی عوام کے اوپر کنسرن جو ہے، میں حکومتی پرسپیکٹو میں بات کر رہی ہوں، وہ کتنا ہے. مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر سے یہ نینو چپ والا ڈرامے بازی ہے. مطلب فرینکلی سپیکنگ اس کے اندر کچھ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق، اور کیا لوگ اتنے بے وقوف ہیں. آپ کو پتہ ہے جرمنی میں شروع ہو گئی ہے لگنا، باقی جو چھوٹے ممالک ہیں یورپ کے وہاں پہ بھی نیکسٹ ویک میں شروع ہو رہی ہے ویکسینیشن ہونا. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ اس قسم کی کانسپریسی تھیریز کے اوپر اگر آپ کان دھر کے وہیں پہ بیٹھ جائیں تو پھر آپ حکومت کی کیا چلانے کے قابل ہیں. پاکستان کے اندر افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومتیں بنتی ہیں لیکن حکومتوں کے کنسرن صرف اور صرف یا تو پچھلوں کو رگڑا لگانے کے اوپر رہ جاتے ہیں، جو موجودہ ہم نے دیکھا، ہم پچھلے 2.5 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں. فوکس عوام ہوتے ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر، میں ایسے آؤٹ آف اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے لیکن بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ لوگ ٹیکس نہیں دیتے جی، وزیر اعظم بیچارہ کی کرے؟ بھائی ہم نے تو یہ دیکھا ہے رضی صاحب، عمران خان صاحب نے کہا تھا پہلے سال 8,000 ارب ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. خان صاحب نے تو پیچھے کو ریورس ہو گئے. جو آخری والا جو 2018 میں وہ
टैक्स पिछली हुकूमत इकट्ठा करके गई थी उतना इकट्ठा नहीं कर सके। 2 साल तो कम से कम 2 सालों में उसको टच नहीं कर सके। स्टेटस ये है कि आपने बजाय आगे बढ़ने के आपने लोगों को इतना डरा दिया कि लोगों ने अपना पैसा ही बाहर फेंकने शुरू कर दिया। आपको पता है साइज ऑफ इकोनॉमी किस तरीके से श्रिंक हुआ है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि हुकूमत ने आने के पहले साल हमें बताया कि हमने 3300 अरब रुपया टैक्स 3800 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा कर लिया है। हम मुतमिन हो गए। जब अगले साल का बजट यानी कि हुकूमत के जब दूसरा बजट आया इस हुकूमत का अगर दूसरे साल का, तो उन्होंने कहा नहीं पिछली दफा हमने 600 अरब रुपए का झूठ बोला था। देखें तो 3200 अरब रुपया 3250 अरब रुपया इकट्ठा हुआ था और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ आपकी बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं, सिर्फ ये टैक्स कलेक्शन में झूठ नहीं बोला था बल्कि जीडीपी के फिगर्स गलत बताए गए थे। इन्होंने 2.6 की कोई बात की थी जबकि बाद में स्टेट बैंक ने वेरीफाई किया और वो बजट के कोई 8-9 महीने बाद किया, मेरा ख्याल है जनवरी अगले बजट से पहले जो है वो बताया कि वो 1.9 के ऊपर था। फिर जनवरी में जो हमारे 1.4 पे और जनवरी में इस कोविड से पहले जनवरी में जीडीपी तो 0 के करीब पहुंच गया हुआ था, -0.4। चलिए इस पे हम बात करते हैं, लेकिन वो इकोनॉमी के मौजूआत हैं। हम हैं इस वक्त कोरोना के हवाले से। डॉक्टर साहब, कोरोना ज़ाहिर है कि वो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल एक हवाला है, वहाँ पे 6 अफराद की मौत इसलिए हो गई कि वो वेंटिलेटर पे थे और वेंटिलेटर की ऑक्सीजन ख़त्म हो गई और ऑक्सीजन बर वक्त अरेंज नहीं की जा सकी। अब 7 साल से वहाँ पे 8 साल तकरीबन तब्दीली को आए हुए हो गए और हमें ये यहाँ पे बेचा गया था कि वहाँ पे तो सेहत में इनकलाब आ चुका है, लेकिन ये जो बुनियादी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होते हैं जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर अगर टर्मिनेट हुआ है तो नया कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, ये तो एक अच्छे एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में तो ये ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। प्री क्वालिफाइड सप्लायर होते हैं आपके पास, एक बंदे को आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, दूसरा ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। तो सर वहां पे ये अफवाह हो गई। तो अब कोरोना से निपटने की हमारी जो टोटल स्ट्रेटजी है वो ये है कि पहले पिछली दफा हमने एक हॉस्पिटल बनाया था आरजी हॉस्पिटल एक्सपो सेंटर के अंदर, फिर वो नागजीर वजूहात में डिसमेंटल कर दिया और एक्सपो सेंटर जो है उसकी गैस कट चुकी है क्योंकि हुकूमत ने किराया नहीं दिया और अब वो बिजली सिर्फ उनकी नोटिस पीरियड पे जारी है, वो भी आज कल में कट जाएगी क्योंकि हुकूमत किराया नहीं दे रही और वैसे कोई एक्सपो तो हो नहीं रही, एग्जीबिशन तो हो नहीं रही। तो खैर ये सर ये जो कोरोना है अब किसी ने हमें सर कैश में $1 नहीं दिया सर सेकंड वेव में, जबकि पहली वेव में आपको याद है वर्ल्ड बैंक IMF साहब ने हमें कुछ ना कुछ दिया था, चाइना भाईजान ने भी दिया था, इवन अफगानिस्तान ने भी हमें $3 करोड़ दिए थे और भी बहुत सारे ममालिक हमें मदद को पहुंचे थे। इस दफा कोई नहीं आया सर, भाइयों का खून सफेद हो गया सर। ब्रिगेडियर साहब देखिए मेरे ख्याल में अभी सेकंड वेव आई है सारी दुनिया में, वो पहली वेव से ज्यादा सख्त आई है और शायद सर्दी के बाद से भी उसके अंदर अपना एक रोल प्ले किया है। जहाँ से पाकिस्तान का ताल्लुक है मेरे ख्याल में हम जो पहली वेव में हम लोग कामयाब हुए हैं थोड़े बहुत हद तक, तो उससे हम कॉम्प्लेसेंट हो गए बहुत और हमने ये समझ लिया कि बस अभी हमने कोरोना के ऊपर काम पा लिया है। और उसके बाद आप ये देख लें कि ना हमने कोई SOPs फॉलो की, ना हमने कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है, वैसे ही हम मिल रहे हैं दोनों ईदों पे, फिर 14 अगस्त पे, 6 सितंबर पे, हर जगह पे जहाँ पे भी कोई ऐसे पब्लिक ओकेजन आए हैं हम लोगों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। अब दूसरी वेव आई है और इस मौसम में हमने शायद वो सीरियसनेस नहीं दिखाई जो हमने पहली वेव में दिखाई थी। इसके लिए जाहिर बात है कि अभी हम ज्यादा उससे उठा रहे हैं। दूसरी बात यह कि मैंने बहुत इंटरेस्ट के साथ सुना कि जो भी आपने बात की वैक्सीन के बारे में, अभी आपने जो है पॉइंट को रेज किया कि वैक्सीन को हमें बदल दे लेना चाहिए। आप ये बात सियासी एलीट को भी करें, पॉलिटिकल एलीट को भी करें, वो अपनी जो भी पार्टी करनी है वो दुनिया के लिए पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी को मत डालें। अगर वो समझते हैं कि वैक्सीन इतनी जरूरी है कि गवर्नमेंट को उसको फौरी तौर पर बढ़ाना चाहिए था या मंगवाना चाहिए था और इस्तेमाल करना चाहिए था, लोगों को में लगाना चाहिए था, तो उनको भी मालूम होना चाहिए कि ये जलसे मलसे करने से वो इस चीज को फैला रहे हैं।
اور یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہمارے اتنی سوشل ریسپانسبلٹی دکھا رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ کورونا چل رہا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سو کالڈ لیڈرز جو کہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کا جلسہ کریں گے تو کورونا بھاگ جائے گا اور اس طرح کی وہ باتیں تو سیریسنیس جو ہے اس بیماری کی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت سیریس ایشو ہے اور اس کو ہمیں سیریس نہیں لینا چاہیے. اور یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بنے ہوئے ہیں حالانکہ مجھے تو کوئی بھی ایک بھی نیشنل لیول کا لیڈر دکھائی نہیں دیتا ہے, یہ سیریس ہو جائیں, لوگوں کی زندگی سے مت کھیلیں. ویکسین کی آپ کے پاس 100% نہیں, ویکسین منگوانی چاہیے اور لوگوں کو لگانی چاہیے. اور ایک بات مد نظر ضرور رکھنی چاہیے کہ پہلے جتنے بھی ویکسینس ہیں ان کی ڈیولپمنٹ میں سالوں سال لگے ہیں, 30 ایئرس 40 ایئرس. ایک کوئی میں بول رہا ہوں کون سی ویکسین ہے اس میں 100 سال سے زیادہ لگے اس کو مکمل طور پر میچور ہونے میں. یہ ویکسین جو آ رہی ہے کورونا کی یہ تو چند مہینوں کی ریسرچ کے بعد آ رہی ہیں. چلے ہمارے ریسرچ کی فیسلٹیز زیادہ ہیں. بہرحال جو بھی ہے جو بیسٹ سے بیسٹ ویکسین ہم ضرورت ہے, حکومت کو تمام اخراجات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ویکسین کے اوپر دھیان دینا چاہیے, ان کو پاکستان کے عوام کے لیے اویلیبل کرنا چاہیے. صحیح. بھٹی صاحب, مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی 20-22 سال پہلے کی بات ہے کہ بچے چھوٹے تھے, آپ کے بھی میرے بھی, تو اس وقت وہ جو 5 بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے لگا کرتے تھے نا, 6 بیماریوں سے, وہ جب ان کا کورس مکمل ہو گیا تو وہ جو ڈاکٹر پیڈیٹ وہ بچوں کے ڈاکٹر جو تھے اسپیشلسٹ, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نا نمونیا کی نا ایک ویکسین آئی ہے, یہ آپ لگوا لیجئے, بچے کو ساری عمر نمونیا سے پروٹیکشن ہو جائے گی. وہ خیر گفٹ انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے پیسے لیے اس کے ٹھیک ٹھاک, لیکن وہ لگا دی انہوں نے. چلیں وہ معاملہ آیا گیا ہو گیا. وہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, وہ ترقی کر گئے, بحرین چلے گئے, وہاں پہ کالا عہدے پہ ہیں, تو سوشل میڈیا پہ ذرا لنک ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کورونا کا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بچوں کو, انہیں یاد ہے بھائی وہ, انہوں نے کہا آپ کے بچوں کو وہ لگ چکی ہے, اس لیے کورونا کا امکانات منیمم ہیں کیونکہ یہ نمونیا سے ہی اگلی کوئی سٹیج ہے. کوئی نہ کوئی اس کا وہ تو موجود تھا. جب آپ کو 1 سال میں 6 ماہ مل گئے اس کو اسٹڈی کرنے کے, اس کے جو ٹریٹس ہیں یا اس کی خصوصیات ہیں, تو اب آپ نے ویکسین نکال لی. لیکن کم از کم اس کے لیے ہماری کوئی نیشنل اسٹریٹجی تو ہونی چاہیے نا سر. اب یہاں پہ یہ ہے کہ پولیٹیکل گیدرنگز ہو رہی ہیں, اس کے اندر پی وی ایم ایل این نے کہا تھا کہ ہم جناب اتنے ماسک چھپوا رہے ہیں, اتنے چھپوا رہے ہیں اور اتنے بنوا رہے ہیں. لیکن آج جو ان کی گیدرنگ تھی اس میں آپ نے نوٹ اگر کیا ہو تو مجھے تو کوئی زیادہ لوگوں نے ماسک لگائے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے. خال چند لوگ تھے جنہوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے. مریم تو ایکسائٹڈ ہی بہت تھیں, انہوں نے تقریر بھی جو ہے وہ ماسک کے بغیر ہی کی ہے اور موو بھی ماسک کے بغیر ہی کیا ہے. لیڈر نے بنانا ہوتا ہے سر, ایگزامپل بننا ہوتا ہے, اور لیڈر نے ایس او پیز طے کرنے ہوتے ہیں. وہ نہیں کر رہی تھی تو ظاہر ان کے ورکر بھی پھر جوش میں ہیں. تو سر جی خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں جو ہمارا آئیڈیلائز صوبہ تھا, وہاں پہ 6 بندے جہاں باگ ہو گئے ہیں اور ہم نے 6 بندے سسپینڈ کر کے ان کا معاملہ نپٹا دیا ہے. حالانکہ وزیر صحت تو استعفیٰ نہیں دے دیا کرتا تھا پرانے پاکستان میں. رئیس صاحب بات یہ ہے کہ حکومتی رٹ کس نے قائم کرانی ہوتی ہے جی؟ اپوزیشن نے کرانی ہے تو اپوزیشن کو کہہ دیں, پھر وہ کرا لے. آپ ریاست سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہے, ریاست نے کرنا ہے, لوگوں کو ریاست نے بتانا ہے. چونکہ جو مائی باپ ہوتے ہیں نا یا ماں باپ ہوتے ہیں وہ ریاست ہے, ماں ریاست ہے, تو ماں کے کہنے پہ کرنا ہے نا جی لوگوں نے. اب اگر باپ اپوزیشن ہے تو باپ کے کہنے پہ تو نہیں وہ بات مانتے بچے, کیا کہیں. اب آپ جلسے جلوس جو ہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں جی ویکسین کا جو آپ نے بات کی نا, میں تھوڑی سی کر کے ادھر میں پھر خیبر ٹیچنگ نہیں, ویسے حکومت جو ہے ماں باپ دونوں ہیں, جو اپوزیشن ہے وہ چاچا جی ہیں. چلیں بڑے تاؤ کر لیں جو ہر چیز میں جو اڑیچ ڈال دیتے ہیں. لیکن شریکہ آپ نے بات, ہاں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات. اب بات یہ جی کہ ویکسین کی رئیس صاحب یہ ہے کہ ویکسین اس لیے نہیں لی کہ وہ اپوزیشن والے لگوا لیں گے تو پھر تو وہ جلسے اور بڑے بڑے کریں گے. تو انہوں حکومت نے کہا کہ ویکسین ہم لیتے ہیں, مہینے 1.5-2 مہینے کے بعد جب یہ سارا مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا تو ہم ویکسین لے لیں گے. ایک تو یہ تھیری چل رہی ہے کہ جی جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. وہ بھی مل رہی ہے ایک جگہ سے پرائیویٹ لیب سے 10,000 روپے انہوں نے شروع کر دیا کام. 10,000 میں مل رہی ہے, جنہوں نے 10,000 کا ٹیسٹ بھی کیا تھا اور 8,000 کا بعد میں لے لیا, وہ دے رہے ہیں آپ کو ویکسین.
कोई वो 10,000 में अब टेस्ट करने की बजाय 10,000 में वैक्सीन ले रहे हैं। वो आप जाएं, अगर आपको हल्की सी खांसी हो, कहते हैं जी छोड़ें वो टेस्ट, आप ये वैक्सीन लें। अब हमें नहीं पता वो क्या वैक्सीन है, चूंकि हमने तो देखी नहीं है अभी। प्रॉब्लम रजी साहब ये है कि जो कुछ खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में हुआ है उसके ऊपर वजीर सेहत का इस्तीफा नहीं बनता, उसके ऊपर वजीर आला का इस्तीफा बनता है कि 6 जिंदगियां वो उसने जो बंदे वहां पे पड़े हुए थे, जो मरीज थे, वो ना पीटीआई के थे ना नून लीग के थे, वो इंसान थे, बहैसियत पाकिस्तानी कह रहा हूं मैं, वो पाकिस्तान के लोग थे, पाकिस्तानी थे, वो पाकिस्तानी इंसान गए हैं वहां पे। पाकिस्तानी तो चले बाद में, पहले तो वो इंसान थे ना जी। तो इंसान का वो बाकायदा उनका कत्ल हुआ है किस्म का, तो उनके कत्ल का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत ही है ना जी। सरकारी अस्पताल है, वहां पे कमाल काम हो गया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं, जो बंदा जो बैठा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर पे स्टोर में, वो बंदा अवेलेबल नहीं था, जो अवेलेबल सिलेंडर थे उनमें ऑक्सीजन नहीं थी, किसने देने थे? उसके बाद फिर आप ये कहें कि जी हमने ये कर दिया, हमने सेहत कार्ड दे दिया, हमने ऐसा, वो सेहत कार्ड किसी काम नहीं आया उन 6 लोगों के। वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अपने रोते हुए, अपने अजीजों को, अपने अहले वयाल को छोड़कर, रोते हुए छोड़कर वो चले गए इस दुनिया से। वो क्या, मुझे बताइए कि अगर हम में जरा सी भी बहैसियत मुसलमान, थोड़ी सी भी हमारे में गैरत है, हम खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे वहां पे जो इंचार्ज हैं उनके, या जो उनके करता धरता है? अब तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं और वो कामरान बंगश साहब हैं, वो आके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई और उसमें उन्होंने कहा जी हमने 6-7 बंदे मुअत्तल कर दिए, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। ऐसा मुअत्तल था, इंक्वायरी के बाद ही मुअत्तल हुए। नहीं, वो तो हो गया, फिर होगी ना जी इंक्वायरी होगी जी, फिर इंक्वायरी होगी ना। अच्छा, वो चीनी की एक इंक्वायरी हुई थी, उसका क्या बना? वो आटे की एक इंक्वायरी हुई थी, उसका क्या बना? दवाइयों की इंक्वायरी हुई थी, उसका क्या एनआरओ नहीं मिलेगा जी, है एनआरओ नहीं, वो इंक्वायरी की मैं एनआरओ की बात कर रहा हूँ यार। आप सवाल आप समझ नहीं रहे। हुकूमत में तो जो मर्जी सवाल कर ले, वो कहते जी हमने एनआरओ नहीं देना, चीनी सस्ती आ गई, हमने एनआरओ नहीं देना इनको, ठीक है, हमने वो अद्वियात जो महंगी होगी, हम एनआरओ नहीं देंगे ऑपोजिशन को। उनका ध्यान नहीं है रईस साहब, असल जो इश्यूज हैं अवाम के। मुझे बताइए कि क्या वजीर सेहत जो थे केपी, उन्होंने कोई इस तरह का काम किया कि उन्होंने कहा जी कि मैं जिम्मेदारी कबूल करते हुए स्टेप डाउन कर रहा हूं, या वजीर आला आके कहते जी कि मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं अपनी काबीना के साथ, या चले नहीं, ये नहीं करते। आप कह रहे हैं कि वो अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड के ऊपर ही पूरा उतरते। चलिए वही जो भी उन्होंने कहा था। डॉक्टर साहब, आखिरी चूंकि चंद मिनट रह गए, तो मैंने कहा आपको दोबारा मैं इसमें ज़हमत दूं गुफ्तगू के अंदर। हुकूमत कुछ करे ना करे, हमें एज ए इंडिविजुअल पाकिस्तानी अपने अपने अजीजों प्यारों की सेहत के लिए तो कुछ ना कुछ करना है। क्या ख्याल है? तो इस सूरत के अंदर हम क्या करें? हमने नेम प्लेट पेज के देख के आपसे सवाल पूछ लिया, क्योंकि आप भी डॉक्टर ही हैं मैं चले, हालांकि मैं मेडिकल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अर्ज ये करती हूँ रजी साहब, देखें ये तो हर इंसान को अपनी सेहत के हवाले से तो अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी होती है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत का कंसर्न, अगर हम देखें कि पहली वेव में ये कहते हैं कि हम कामयाब हो गए, पहली वेव में कामयाब होने के लिए मैं आपसे अर्ज करती हूँ कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है वो घरों में बैठे रहे हैं, इनके हॉस्पिटल के अंदर इनकी डीलिंग्स की वजह से लोग गए नहीं हैं। वो लोग समझते थे कि घर में बच जाएंगे, वहां जाके नहीं बचेंगे। पाकिस्तान के 80% लोग जिनको कोई सिम्पटम थे या नहीं थे, वो नहीं गए हॉस्पिटल, टेस्ट करवाने भी नहीं गए, और इनको एग्जैक्ट डाटा ही नहीं है इनके पास। डाटा की क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है, क्योंकि हमने देखा है कि पहले हुकूमत की एक रेस लगी हुई थी इंटरनेशनल इस हवाले से, आपको पता है कंसेशंस नहीं, इन्होंने कर्जे जो हैं वो करवा लिए हैं, रीशेड्यूल करवाए हैं। 2020 में तो मेरा ख्याल कर्जा तकरीबन कोई दिया ही नहीं है शायद, क्योंकि कोरोना की वजह से जो हमने वापस नहीं किया जी। IMF बल्कि जो हमें मिलने थे वही मिले हैं, कोई नया हमने वापस नहीं किया। तो रजी साहब ऐसे कर्जे जा कहां रहे हैं? कर्जे जा कहां रहे हैं? स्टेट बैंक ने कह दिया कि पाकिस्तान की तारीख का 50% कर्जा ले लिया गया 2.5 सालों में, तो जा कहां रहा है? वो बुनियादी तौर पे पिछले चोर थे वो हमने सुन लिया, ये हमने सुन लिया कि एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन कर्जा कहां जा रहा है? ये बुनियादी सवाल है कि बताएं वो कौन से प्रोजेक्ट है। सिचुएशन तो आपकी ये है कि वहां पे आपके पास, जहां पे आपकी गुज़श्ता 7.5 साल से हुकूमत है, वहां पे ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी। मतलब अफसोसनाक बात यह है, ये तकरीर करनी पड़ती है, ये तकरीर करनी पड़ती है क्योंकि आपको तकलीफ होती है कि वहां पे आपके पास इतनी वहां पे तवज्जो नहीं थी कि आप वहां पे कोई फॉरेंसिक लैब ही बना लें। आपको फॉरेंसिक के लिए जब कोई मामला उठता है तो आपको पंजाब लाहौर में आना पड़ता है, उन्हीं चोरों की बनाई हुई चोरी वाली फॉरेंसिक के अंदर, लैब के अंदर। तो ये स्टेटस जो है, इसके ऊपर जिस तरह भी अरसलान साहब ने भी जिक्र किया, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, कुछ पूछ ले मैं एनआरओ नहीं दूंगा। चीनी की इंक्वायरी हुई, चीनी जो है वो
68 रुपीस के ऊपर इंक्वायरी शुरू हुई थी, अब 110 रुपए के ऊपर चली गई है जी। वो कहते हैं हमने पहली दफा पता नहीं क्या किया पहली दफा। तो पहली दफा तो इसका मतलब है कि डाके फिर इतने बड़े पहली दफा लग रहे हैं कि वो समझ ही नहीं आ रही कि चीजें जो है आप 100 मिलियन से कम किसी भी इस तरह के वाक्य की या लूटपाट की फिगर नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में है। दवाइयों में इतने 100 बिलियन, चीनी में इतने 100 बिलियन, आटे में इतने 100 बिलियन। बहुत शुक्रिया। पेट्रोल अभी गैस का आना है बहरान, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ऐलान कर चुके हैं कि इस दफा गैस का शदीद तीन बहरान होगा। और पहरा दीजिएगा 12 को अगर पहली कंसाइनमेंट LNG की नहीं पहुंची जो हुकूमत ने इंपोर्ट की है, तो क्राइसिस जो है उसका आगाज हुआ चाहता है। अवाम अन्नास पहरा दीजिएगा इस बात के ऊपर। आज के प्रोग्राम से इतना ही। तीनों असहाब का बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।